ناظرین، میں اس وقت پنڈ داند خان تحصیل میں ہوں اور یہاں پر ہونے والے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں مختلف عوامی سروے کیے گئے۔ اس سروے کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک بزرگ شخصیت رہنما جیلم مرزا محمود جیلمی صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس تحصیل میں کون سے چیدہ مسائل ہیں۔ بابا جی، یہ بتائیں کہ یہ جو میٹھے پانی کی نہر ہے، اس کو جب پنڈ داند خان کے لیے اس کے کام کو آغاز کیا گیا تو یہ کن گاؤں سے گزر کے گئی، اور جن لوگوں کے رقبے اس نہر کے درمیان میں آئے یا رستے میں آئے اس نہر کے، کیا ان کو معاوضہ دیا گیا، اور کون سے جو علاقے ہیں ان کو ایگنور کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے اس وقت کے سب سے برننگ ایشو پر آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ نہر کے بارے میں جب ہم لوگ تاریخ چلا رہے تھے نا، ماضی میں جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، بعد میں بھی، تو ہمارا ایک نعرہ تھا کہ نہر دو یا زہر دو۔ تو یہ اب ہمیں نا یہ دونوں کام ہو گئے ہیں، نہر بھی مل گئی ہے اور زہر بھی مل گیا ہے۔ وہ ایسے ہے کہ یہ نہر کیا انہوں نے جو بنیادی طور پر ڈیزائن کیا نا، وہی بنیادی طور پر غلط کیا گیا ہے۔ یہ اصولی طور پر نہر کو آنا چاہیے تھا مصری موڑ سے، رسول ہیڈ پراج سے، جو جیلم پنڈ داند خان روڈ ہے اس سے شمال کی طرف پہاڑوں سے گزر کے آنا تھا۔ جب یہ پہاڑوں سے گزر کے آتی تو تحصیل پنڈ داند خان کا ایک ایک انچ جو ہے نا سراب ہونا تھا، اور ایک ایک گاؤں کو، ایک ایک ڈھو کو، ایک ایک ڈیرے کو پانی ملنا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ نہر اس کو گزار دیا دریا اور سڑک کے درمیان سے، تو اس سے دو نقصان ہوئے۔ ایک نقصان تو یہ ہوا کہ لوگوں کی قیمتی زرعی اراضی اور کمرشل اراضی جو ہے وہ نہر کی نظر ہوگی، اور اس کا معاوضہ اتنا کم ملا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو عرض کر دوں کہ جس شاہ کمیر موضع کی زمین کی سرکاری قیمت جو ہے نا ڈی سی کے ریٹ کے مطابق 2,47,000 مرلہ ہے، اس کا یہ 800 روپے مرلہ دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو تحصیل پنڈ داند خان کے زرعی رقبے ہیں، یہاں آپ کو آج بھی کسی بھی جو قیمتی زرعی رقبہ ہے 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ تک ایکڑ ہے اس کی قیمت، اس کو یہ کیا کر رہے ہیں کہ جناب یہ لے رہے ہیں 2.5 لاکھ میں 2 لاکھ میں ایکڑ لے رہے ہیں، اور یہ بہت ہی کم معاوضہ ہے۔ جبکہ جب میٹنگ ہوئی ڈی سی جپا تھا اس کے پاس، اس وقت یہ حکومت پی ٹی آئی کی ہماری پارٹی کی آ چکی تھی، اور ہمارے وفاقی وزیر چودھری فواد صاحب ہمارے نمائندے تھے، تو ہمارے نمائندے نے بدقسمتی سے جہاں ہماری وکالت کرنی تھی وہاں یہ دیا گیا ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو، اور جو اتھارٹیاں تھی اس کی قیمت کا تعین کرنے والی، وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کی ٹیم یا ڈی سی اور اے سی تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ ان لوگوں کے تو کیا حالت ہے، ان کے تو بہت اجداد وہاں سے پانی پیتے تھے جہاں سے رات کو صبح اور دن کو کتے پانی پیتے ہیں، تو ان کو نہر مل رہی ہے، ان کو معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جنہوں نے ہماری نمائندگی کرنی تھی انہوں نے ہماری وقت ہمارا کیس جو ہے نا خراب کر دیا، اور اب یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ہزاروں ایکڑ لاکھوں ایکڑ ہزاروں ایکڑ زمین نہر کی نظر ہو گئی ہے۔ پھر جہاں نالوں کی ضرورت نہیں تھی وہاں نالے بنائے گئے، تو کئی گاؤں جو ہے نا وہ زمین سے محروم ہو گئے ہیں، کئی خاندان زمین سے محروم ہو گئے ہیں۔ تو اس سے اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے کہ اتنا فائدہ نہیں ہوا، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اصل میں ہمارا جو علاقہ تھل تھا، جو پینے کے پانی سے بھی محروم تھا اور آپاشی کے پانی سے بھی محروم تھا، وہ تھی یونیکوس اور ٹوبا، کندوار اور للہ، اس کو تو پانی ملے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو نہر کو نیچے سے گزار کر خوشاب میں لے گئے۔ خوشاب ہمارا ضلع ہے، ہمارا پاکستان ہے، ہمارا پنجاب ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے نا، پہلا حق تو ہمارا اپنا تھا جن کی یہ نہر تھی۔ اب آپ اندازہ لیں تحصیل جیلم کے یہ 4 موضوع کی کمرشل زمین انہوں نے ایکوائر کی ہے، بڑے اللہ، بھائی لڈن، ملک پور، اپنا شاہ کمیر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں یہ ایک موگا پانی کا نہیں دے رہے۔ میری اپنی 2 مربع زمین جو ہے اس میں وہاں یہ نہر گزر رہی ہے، 256 کنال میری زمین ایکوائر ہوئی ہے، جس کا جو ہے نا ڈی سی ریٹ کے مطابق اگر معاوضہ دیا جائے تو 1.5 ارب روپیہ بنتا ہے، 2,47,000 روپے مرلے کے حساب سے، اور وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں، یہ 800 روپے مرلہ جو ہم نے لیے نہیں ہے، یہ ہمیں دیا نہیں گیا، تو ہماری زمینیں قیمتی جو ہے وہ کر کا لی گئی، اور ہمیں اس زمین کو سراب کرنے کے لیے موقع تک نہیں دیا گیا، پانی ہمیں نہیں مل رہا۔ اچھا سر، یہ بتائیے بابا جی کہ آپ نے بہت سارے جو ان کی خامی ہے وہ بیان کی، تو جب فواد چودھری جو ہے اس نے ممبر قومی صوبائی اسمبلی 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑا اور وہ جیت گئے، اور عوام نے ایک نعرہ لگایا فواد آیا سواد آیا، تو اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام منصوبے ان پہ ہم تختیاں بھی لگے دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پلیز بتائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں تو آپ کو عرض کیا ہے کہ میں انتہائی دیانتداری سے بات کروں گا۔ سیاسی پسند ناپسند اپنی جگہ پر جب بات کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ ہوتی ہے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بندہ ساتھ دیتا ہے۔ پہلی بات جو میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں کہتا ہوں کوئی میرے ساتھ آ کر میڈیا میں بات کر لے کہ نہر کے ساتھ
فواد چودھری کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو اس سکیم کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں رہ گئی. باقی یہ انہوں نے 2 نعرے دیے تھے جس پر ہمارے لوگ لٹے ہوئے تھے. ایک انہوں نے کہا فواد آیا سواد آیا. تو سواد تو میرے خیال میں اگر آپ تحصیل پردان خان کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی آ گیا ہوگا کہ یہاں یہ لوگوں کو کیا اس کا ملا ہے. اور رہ گئی انہوں نے ایک اور نعرہ دیا تھا کہ ساڈا حق اتھے رکھ. وہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارا حق یہاں رکھ اتھے رکھ, اس میں انہوں نے ہمیں باقاعدہ بتایا تھا کہ میں کون سا حق آپ کو لے کے دوں گا. انہوں نے کہا تھا کہ تحصیل پردان خان کی تقسیم غیر منصفانہ ہوئی ہے, جو انتظامی تقسیم کی گئی ہے. میں اس تقسیم میں جو سیدن شاہ اور کلر کار کی تحصیلوں میں ہمارا زرخیز زری پہاڑی علاقہ چراگاہیں چلی گئی ہیں وہ بھی واپس لوں گا. جو معدنیات کا علاقہ چلا گیا وہ بھی واپس لوں گا. جو ہماری نمک کی کانیں چلی گئی ہیں, جو پتھر کی کواریاں چلی گئی ہیں, جو جپسم کی چلی گئی ہیں, جو کوئلے کی چلی گئی ہیں وہ واپس لوں گا. اور گریوار سیمنٹ فیکٹری, ڈنوز سیمنٹ فیکٹری, ICI سالٹ مائن, اس طرح جتنے بھی ادارے ہیں جن کے را مٹیریل ہمارا ہے, فائدہ جو ہے وہ ضلع چکوال کو مل رہا ہے. تو اور اس پہ ملازمتیں جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں لاہور کے اور کراچی کے. تو ہمیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے ہمیشہ اصول ہے, آپ سوئی کا انصاف دیکھ لیں, یہ اصول ہے کہ جہاں سے بھی کوئی چیز نکلتی ہے پہلے حق ان کا ہوتا ہے. تو ہماری نہ ہمیں نوکریاں مل رہی تھیں نہ, اور اس نمک نے ہماری زمینوں کو برباد کر دیا تھا, تباہ برباد کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم سارے ریلیف آپ کو دلوائیں گے کہ زمینوں کا معاوضہ ملے گا, نوکریاں آپ کو ملیں گی, فیکٹریاں جو چل رہی ہیں ان کو دگنا کیا جائے گا, ان کی کارکردگی کو اور کیپیسٹی کو, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے وہ علاقے واپس دلوائے جائیں گے. نہ ہمارا کوئی علاقہ واپس آیا, نہ ہماری فیکٹریوں میں جو ہے اس کی کارکردگی بڑھی ہے, نہ کسی کو ملازمت ملی ہے, اور نہ ہماری زمینوں کا وہ جو تباہ برباد ہوئی ہیں سالٹ کی وجہ سے, سالٹ مائن اور ICI کی وجہ سے, ان کا کوئی معاوضہ ملا ہے. بلکہ بدقسمتی کی انتہا یہ ہے کہ یہ غریب اور سیمنٹ فیکٹری ہمیشہ مزدوروں کو بڑا پیکج دیتی تھی. ان کے آنے کے بعد انہوں نے پیکج مزدوروں کو دینے کی بجائے انہوں نے شاید سمجھا فیکٹری والوں نے کہ ساڈا حق اتنے رکھ کا مطلب ہے کہ فواد صاحب کا حق دینا ہے. تو انہوں نے فواد صاحب کا حق ادا کر دیا لیکن مزدوروں کو کچھ نہیں ملا. ڈنڈوز سیمنٹ فیکٹری میں سب سے خوشحال طبقہ رہتا مزدوروں کا, کم از کم 1000 مزدور تھا جو تحصیل پردان خان کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا, جو خوشحال ترین لوگ تھے, جن کی اولادیں پڑھ رہی تھیں, جن کے خاندان کی سماجی پوزیشن معاشرتی حیثیت بہتر ہو گئی تھی. آج ان کی حالت یہ ہے کہ وہ فیکٹری بند کر دی گئی ہے, اور وہ فواد صاحب نے ایک بیان تک نہیں دیا. اس فیکٹری کو چلوانے کی بجائے یا اس اصولی طور پر فیکٹری کے بنیادی معاہدے میں وہ مزدور اس کے مالک ہیں, لیکن وہ فیکٹری ان مزدوروں سے چھین لی گئی ہے اور ان کو عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں ملا. آج وہ 1000 خاندان ہمیشہ کے لیے روزی سے محروم ہو گئے ہیں, بے روزگار ہو گئے ہیں, کئی اس صدمے سے جان ہار گئے ہیں. تو یہ ہمارا حق اتنے رکھ کا مطلب یہ تھا کہ فواد صاحب کا حق, فواد صاحب کے بھائیوں کا حق, فواد صاحب کی سالیوں کا حق, فواد صاحب کے ہمزلفوں کا حق, فواد صاحب کے کزنوں کا حق, فواد صاحب کے خاندان کا حق, وہ حق ان کو مل گیا ہے. ہمارے حق کی جب بات آئی ہے تو وہ جو کچھ کہا تھا, جو سنا تھا, وہ ایک خواب تھا, ایک خیال تھا. جی بالکل. یہ ہمارے ساتھ محمود مرزا جیلمی بزرگ رہنما سیاسی و سماجی, تو انہوں نے اپنے علاقے کی بھرپور نمائندگی کی, عوام کی آواز اور عوام کے حقوق کے جو نقائص تھے انہوں نے واضح طور پر بیان کیے. آئندہ بھی اس طرح کے پروگرامز کے لیے ہم حاضر ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ.